ایک صاحب کہتے ہیں کہ دفتر جاتے ہوئے روزانہ ان کی بیگم انہیں کچھ نہ کچھ یاد دلاتی تھی کہ آپ چابی بھول کر جا رہے ہیں، آپ نے اپنی گھڑی نہیں اٹھائی، آپ کا پرس یہیں رہ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میری بیوی مجھے عقل سے پیدل سمجھ کر یہ چیزیں یاد دلاتی ہے۔ ایک رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنے ساتھ لے جانے والی ہر چیز کی ایک لسٹ بنائی۔ صبح اٹھ کر لسٹ کی ایک ایک چیز کو نشان لگا کر جیب میں ڈالا اور کار میں جا کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر بیگم نمودار ہوئیں اور ایک شان سے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے بھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے اسے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گئی، آج میں کچھ نہیں بھولا اور تمہاری ان سب گزشتہ یاد دہانیوں کا بہت شکریہ۔ بیگم بولیں، چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب واپس آ کر دوبارہ سے سو جاؤ کیونکہ آج اتوار ہے۔ ایک دوست کا عید والے دن کا احوال۔ محترمہ نے 2.5 گھنٹے تک بیوٹی پارلر کے باہر انتظار کروایا۔ جب میک اپ کروا کر واپس آئیں تو بے اختیار ہمارے منہ سے نکل پڑا کہ کیا ابھی تک تمہارا نمبر نہیں آیا؟ بس اس کے بعد صبح تک ان کا منہ بالٹی جتنا بنا رہا۔ عید کے دن صبح سے ان کا موڈ قدرے بہتر رہا۔ کچن میں سیوئیاں، کباب اور بریانی بن رہی تھی۔ ہم کچن میں گئے تو دیکھا کہ محترمہ نے خود پر بھی آج خاصی محنت کی تھی۔ سلیقے سے بنی ہوئی آئی برو، کانوں میں جھمکے، خوبصورت ہیئر اسٹائل اور نیلے رنگ کے پرنٹڈ کپڑوں میں کافی حد تک قابل برداشت لگ رہی تھیں اور گہری سرخ لپسٹک لگائے بریانی کے لیے گوشت کاٹنے میں مصروف تھیں۔ ان کی لپسٹک پر نظر پڑتے ہی غلطی سے پھر ہمارے منہ سے نکل گیا کہ بریانی کا گوشت دانتوں سے کاٹا ہے کیا یا کسی کا خون پیا ہے۔ اب کی بار سزا کے طور پر کھانے سمیت چائے پر بھی پابندی لگ گئی۔ کھانا تو بن گیا مگر ہمیں نہ پوچھا گیا۔ مجبوراً باہر سے برگر لا کر نیچے ہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ محترمہ بھی اپنے کھانے کی ٹرے لے کر ہم سے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھ گئیں۔ ہماری نظر ان کے پیروں پر پڑی تو ایک بار پھر بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ یہ بیوٹی پارلر والے پیروں پر میک اپ نہیں کرتے کیا؟ قریب رکھا رائتے کا پیالہ کہاں ٹوٹا یہ ہمیں ابھی تک یاد نہیں آ رہا، بس سر میں ہلکا ہلکا درد سا ہے۔ اف۔ ایک سہیلی دوسری سہیلی سے ایک تقریب میں کہہ رہی تھی، بے وقوف، تو یہاں کھڑی ہے، ادھر دیکھ، تیرا شوہر خالص سیانی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی سے لہک لہک کر باتیں کر رہا ہے۔ دوسری سہیلی، میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا مگر میں اس کی حالت انجوائے کر رہی ہوں۔
دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کتنی دیر پیٹ کو اندر کھینچ سکتا ہے۔ ایک صاحب آلہ سماعت خریدنے دکان پر پہنچے۔ دکاندار نے قیمت بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے آلات کی قیمت 500 سے لے کر 25,000 تک ہے۔ ان صاحب نے 500 والا خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دکاندار نے انہیں آلہ سماعت تھمایا اور کہا کہ یہ بٹن کان میں لگا کر اس کے ساتھ لٹکتی ہوئی تار کو جیب میں ڈال لیں۔ ان صاحب نے پوچھا، یہ چلتا کیسے ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، یہ چلتا بالکل نہیں، لیکن اس کو دیکھ کر لوگ خود بخود اونچا بولنے لگیں گے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔